نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ یہودیوں کی ایک سرکشی یہ بھی تھی کہ انہوں نے برائی ہوتے دیکھ کر ایک دوسرے کو اس سے منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے پہلے تو انہیں منع کیا، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کی اسی نافرمانی اور سرکشی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتاری۔ اس سے علماء نے فرمایا کہ پتہ چلا کہ برائی سے لوگوں کو روکنا یہ واجب ہے، جب برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو روکنا یہ واجب ہے، اور گناہ سے منع کرنے سے باز رہنا، یعنی بندہ یہ سوچے کہ یہ کر رہا ہے میں کیا کروں، تو یہ باز رہنا یہ بھی سخت گناہ میں آتا ہے۔ تو انسان منع کرتا رہے چاہے وہ باز آئے یا نہ آئے، لیکن اپنی زبان سے بندہ برائی کو دیکھ کر نہیں عن المنکر کو چھوڑے نہیں بلکہ لوگوں کو روکتا رہے۔ اس سے وہ قیامت کے دن بری ذمہ ہو جائے گا کہ میں روکتا رہا لیکن وہ نہ روکا۔ اس سے علماء نے یہ بھی کہا کہ علماء اور بطور خاص پیروں کے لیے بھی یہ آیت ہے کہ جو پیر ہوں یا علماء ہوں، اگر وہ بھی کسی کو دیکھیں کہ وہ جانتے ہیں کہ میں کسی کو روک سکتا ہوں، میری بات مانی جائے گی، تو ان پیروں کے لیے بھی، ان علماء کے لیے، سب کے لیے ہے کہ وہ ان کو روکے برائی کرنے سے۔ یہ نہیں کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کر نعرہ بندہ لگا لے کہ چھوڑو جو کر رہا ہے کرنے دو۔ اس پر حدیث پاک سن لیجئے کیا آتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن عذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس علم کو ہر پچھلی جماعت میں سے پرہیزگار لوگ اٹھاتے رہیں گے، اور وہ غلو کرنے والے کی تحریفیں اور اہل باطل کے جھوٹے دعووں اور جاہلوں کی غلط تعویل و تشریح کو دین سے دور کرتے رہیں گے۔ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی بشارت دے دی تا قیامت میرے دین میں علماء خیر پیدا ہوتے رہیں گے، اور وہ غلط لوگوں کو روکیں گے، اور جاہل علماء کی شکل میں جو معاشرے میں آ جائیں گے وہ قرآن و حدیث کی جو غلط تعویلیں کریں گے اور معنوی تحریفیں کر دیں گے، وہ مقبول جماعت علماء خیر کی جماعت وہ ہمیشہ ان تمام چیزوں کو دفع کرے گی۔ اور الحمدللہ آج ہم دیکھتے ہیں اور آئندہ بھی ایسا ہوگا کہ علماء دین کی سرپرستی نہ حکومت کرتی ہے نہ قوم کرتی ہے، لیکن یہ وہ علماء ہوتے ہیں کہ جو مدرسوں میں جن کو جہاں مدرسوں میں زکوٰۃ فطرہ جمع کر کے وہاں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جو خدمت دین برابر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام ہوتا رہے گا قیامت تک۔ اس آیت میں یہ بشارت دی گئی۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ۔ تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کافروں سے دوستی کرتے ہیں، تو ان کی جانوں نے ان کے لیے کتنی بری چیز آگے بھیجی کہ ان پر اللہ نے غضب کیا، اور یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے
کہ کعب بن اشرف یہودی تھا، اور اس کے ساتھی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد کی وجہ سے انہوں نے یہ مشرکین مکہ کے پاس پہنچے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کو جنگ کرنے پر ابھارا، لیکن یہ لوگ اپنی اس کوشش میں ناکام و نامراد ہوئے۔ اللہ نے اس آیت میں اس واقعے کی تفصیل بتائی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں، تو کفار سے دوستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور آخرت میں وہ دائمی عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو اس سے علماء نے یہ بھی ہمارے لیے بھی بتایا، ان حکمرانوں کے لیے اس آیت میں پیغام ہے کہ کفار سے دوستی اور موالات یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ اس آیت میں تعزیانہ عبرت ہے کہ جو کفار کی مسلمانوں سے کھلی دشمنی آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ صرف اپنے منصب کی بقا ہے کہ میرا منصب باقی رہے، اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ دوستی میں ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں تو وہ جس جی وہ ہاں میں ہاں ان کی ملاتے ہیں، وہ غلط بولے پھر بھی ہاں، وہ کہیں ناموس سے مصطفیٰ میں تم ترمیم کر دو، کہتے ہیں ہاں کیونکہ ہمارا منصب باقی رہے، تم نصاب کو بدل دو، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تم مسجدیں بند کروا دو، اگر جس طرح وہ جو کرونا آیا، اور ابھی ایک اور سازش اور آ رہی ہے قومی کرونا کے نام سے بھی کہ وہ ان قریب وہ بھی اس کی وہ شروعات ہو چکی ہے، لیکن اللہ ان کی تمام سازشوں کو ناکام فرما دے۔ تو ان کی ناراضگی سے ایسے لوگ خوف کھاتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر یہ اللہ اور نبی پر اور اس پر جو نبی کی طرف نازل کیا گیا ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔ کفار و مشرکین سے دوستی اور محبت کا رشتہ استوار کرنے والے یہودیوں کو کہا گیا کہ یہ کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن فرمایا کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک پر صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لاتے تو کسی صورت یہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا یہ ان میں سے بہت سے زیادہ فاسق ہیں۔ علماء کہتے ہیں اس آیت کے پس منظر پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے یہودیوں کا اصل مقصد کیا ہے، یہودی کیا چاہتے ہیں، اور یہاں اس آیت میں بتایا کہ ان کا اصل مقصد حکمرانی ہے، ریاست کی اور منصب کا حصول ہے، اس کے لیے انہیں کوئی بھی طریقہ اپنانا پڑے اس میں وہ اپنا کر رہتے ہیں، وہ اس پر کر گزرتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی صورت علماء کہتے ہیں ہمارے مسلمانوں کی بھی ہو چکی ہے کہ جو صرف اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اگر کفار انہیں کہیں ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکو تو وہ گھٹنے بھی ٹیک دیتے ہیں اور ایڑیاں بھی گھسیٹ کر کہ ہمیں بس ہماری کرسی سلامت رہے، باقی کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں بتا دیا کہ حکمرانی کی محبت اگر آ جائے یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے اور یہ آج مسلمانوں میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ چھٹے پارے کی آخری آیت لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ضرور تم مسلمانوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے
جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار موجود ہے اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ میں ان عیسائیوں کی اللہ نے تعریف بیان کی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو خالص دین تھا اس پر وہ قائم رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت معلوم ہونے کے بعد حضور پر ایمان لے آئے۔ اس آیت کا میں شان نزول آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جو علماء نے لکھا کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ ابتدائی اسلام میں جب کفار قریش نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دی تو صحابہ کرام میں سے 11 مرد، جو شروع کے مرد یعنی ایمان لانے والے صحابہ میں سے 11 مرد، 4 عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ تمام حضرات اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں سمندری سفر کے ذریعے یہ حبشہ پہنچے، اور اس کو ہجرت اولا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی ہیں، یہ اور پھر اور مسلمان روانہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ بچوں عورتوں کے علاوہ مہاجرین کی تعداد 82 مردوں تک پہنچ گئی۔ جب قریش سے مکہ کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو ہجرت کر رہے ہیں حبشہ کی طرف، تو انہوں نے چند افراد کو تحائف دیے اور نجاشی بادشاہ کے پاس روانہ کر دیا۔ ان لوگوں نے بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اس وقت بادشاہ سے کہا ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب یہ حضور کا تعارف اس بادشاہ کو کیسے کروا رہے ہیں؟ اس بادشاہ کا نام تھا نجاشی۔ اب اس بادشاہ کو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمارے ہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے لوگوں کو نادان بنا ڈالا ہے۔ ان کی جماعت جو آپ کے ملک میں آئی ہے وہ یہاں پر فساد انگیزی کرے گی اور آپ کی رعایا کو باغی بنا دے گی۔ ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہماری قوم درخواست کرتی ہے کہ ان 82 مردوں عورتوں بچوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہاری بات میں نے سن لی۔ اب دیکھیے اللہ نے اسے کیسی عقل سلیم دے دی۔ اس نے کہا تمہاری بات سن لی، اب جن کے بارے میں تم نے ساری باتیں کی ہیں اب ان سے بھی ہم بات کر لیں، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کی نہیں سننی چاہیے، جب بھی ہمیشہ انسان 2 لوگوں کی سنے، کہ ایک کی طرف سن کے پھر اس کے خلاف فوراً فیصلہ کبھی بھی نہیں دینا چاہیے۔ بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے مسلمانوں کو طلب کر لیا اور ان سے دریافت کیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، کلمۃ اللہ اور روح القدس ہیں۔ حضرت مریم وہ کنواری پاک ہیں۔ اب وہ جو بادشاہ تھا وہ نجاشی، اس نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس نے کہا خدا کی قسم تمہارے جو محبوب آقا ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ کے کلام میں اتنا بھی نہیں بڑھایا کہ جتنی یہ لکڑی ہے۔ یعنی مراد یہ تھی کہ ارشاد کلام عیسیٰ جو بالکل جیسے حضور نے کہا ویسے ایسے ہی ہے۔ یعنی وہ جانتا تھا کہ توریت میں یہی ہے، اور جو تمہارے آقا نے تمہیں بتایا عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف، جس طرح یہ لکڑی بالکل جتنی سائز کی، یعنی ایک مثال دے کر اس نے کہا کہ یہ بڑھ نہیں سکتی، ایسے ہی تمہارا کلام بھی سچا ہے۔ اب کیا ہوا، یہ جب مشرکین مکہ نے دیکھا جو مسلمانوں کی شکایت لے کر گئے تھے تو ان کے چہرے اتر گئے۔ پھر نجاشی نے قرآن حکیم سننے کی خواہش کی کہ تمہارا قرآن کیسا ہے وہ مجھے سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، اور اس وقت اسی کے نجاشی دربار میں یعنی اور بھی علماء تھے، نصرانی اور درویش موجود تھے، سب نے قرآن سن کر وہ بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا تم میری سلطنت میں تمہیں کوئی خطرہ نہیں، مشرکین مکہ کو روانہ کر دیا، جاؤ تم یہ تو یہیں رہیں گے، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم یہاں پر بالکل عزت سے رہو، اور ان کو آسائش بھی دی۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اکرام کی وجہ سے اس بادشاہ کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔
کہ انہوں نے مسلمانوں کی عزت کی، اللہ نے اسے ایمان کی دولت دے دی، اور صحابہ کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی تھی، اور اس طرح، اور یہ وہ واحد شخص تھا کہ جس کی نماز جنازہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حبشہ میں اس کا انتقال ہو گیا، اور پھر حضور کے سامنے اس کے جنازے کو حاضر کر دیا گیا، میرے آقا نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ کل 7ویں پارے کا آغاز ہوگا، اور اسی طرح ہوگا کہ یہ رو رہے تھے، یہ قرآن سن رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ کیا ہمارے ایسے آنسو نکلتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ قرآن کی محبت ہے؟ نہیں۔ کل 7ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین 6 پاروں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے مولا کریم 6 پاروں میں درس دیا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرما، ہمیں باعمل بنا دے اللہ، ہمیں باعمل بنا دے اللہ، ہمیں باعمل بنا دے، ہمارے کردار کی ساری کوتاہیاں دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے وجود میں جتنی گندگی ہے باطن میں وہ دور کر دے، ہمارے اخلاق اچھے کر دے، ہمیں اخلاق حسنہ عطا کر دے، ہمارے کردار کو اچھا کر دے، ہمارے ظاہر و باطن کو نیک و ریت کر دے، ہماری سوچوں کو پاک کر دے، ہمیں قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ وہ فکر کے پرواز ہمیں عطا کر دے کہ ہم تیرے پاک کلام کی تلاوت بھی کریں، اس میں غور و فکر کریں، اور میرے مولا جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے اس حق کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ